آج بھی 100 اونٹ. تو صاحب نے کہا جی ایسا کریں اس کو قتل کی بجائے 100 اونٹ کو باندھ کر اور اس کو بچا دیں, یہ بچ جائے گا, آپ کی منت پوری ہو جائے گی. بندہ ہی مارنا ہے نا, تو بندے کی قیمت 100 اونٹ ہے, لہٰذا 100 اونٹ ذبح کر دیے جاتے تو عبداللہ بچ جائے. پھر اسی بات پہ ہی عمل ہوا, 100 اونٹ انہوں نے ذبح کر دیے تو نبی علیہ السلام کے والد بچ گئے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. سیدنا اسماعیل بھی گویا کہ باپ نے ذبح کر دیا تو اللہ نے بچا لیا, میرے باپ کا بھی کام ہو چکا تھا. تو پھر سب ساتھیوں نے مل کے ایک تیسرا راستہ بیچ میں نکالا تو والد صاحب بچ گئے. نبی علیہ السلام 2 ذبیح کے بیٹے. ہاں جی, 25 سال تھی تو شادی ہوئی اور 40 سال کی عمر تھی تو کیا ہوئی, اس مہینے میں ملی, رمضان میں. نبوت بھی کہاں ملی, رمضان میں ملی. کہاں ملی, غار حرا میں. سب سے پہلا پیغام کون لے کے آیا, اس کی شکل کیا تھی, سوال بتائیے. اس کے اوپر والا اوپر لگ رہا تھا, نیچے والا نیچے لگ رہا تھا. دیکھ کر نبی علیہ السلام ڈر گئے تھے. کل اس میں تفصیل بات ہوئی. خیر, اس کے بعد نبوت ملنے کے بعد نبی علیہ السلام پر وہی روکے. ماجرا عجیب بن گیا. ایک وہی آ گئی, نبوت کا اعلان ہوا. دوسرا جو ہے اس جو پہلا 5 آیات نازل ہوئی نا سورۃ اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کے بعد نبی علیہ السلام گھر آئے. بعد میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے, پیغام لے کے آئے. گویا کہ اعلان بات ہو گئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی کے قریب, یہاں دار ارقم آپ کا گھر تھا, سب کو اکٹھا کیا. سب کو اپنی برادری والے صاحب اکٹھا کر کے کھانا دیا, دعوت رکھی. دعوت رکھنے کے بعد آپ نے پھر پوچھا اپنی ذات کے بارے میں کہ ساتھی ہو میرے بارے میں تمہارا کیا پروگرام, میں کیسا بندہ. تو سب نے کہا ما جربنا کا الا صدقا, ہمارے تجربے میں آپ سچے ہیں, آپ سے سچا بڑھ کر. آپ نے میں کیا میں اتنا بھی سچا ہوں کہ یہ جو پہاڑی ہے اس کے پیچھے میں کہوں دشمن آیا ہوا ہے تو آپ مان لو گے. ان کا آپ جو بھی کہہ دیں ہم مان لیں گے. سب نے فضائل بیان کی, ابو لہب سمیت سارے, ہمارا بھتیجا ایسا تو ہمارا فلاں ایسا تو فلاں فلاں, اتنا امیر صادق فلاں فلاں. جب صاحب نے کہہ دیا اب آپ نے فرمایا اچھا اتنا تو مجھے سچا مانتے ہو تو پھر آؤ میری اس بات کو بھی مانو. قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تملک العرب والعجم, تم عرب اور عجم کے مالک بن گئے. یہ سننا تھا تو سب سے پہلے بکواس کرنے والا کون تھا, ابو لہب, آپ کا چچا تھا, جس کے لیے بعض لوگ ربیع الاول میں ہمدردی رکھتے ہیں. ربیع الاول مہینے میں جب آپ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کیا جائے, بہت سارے لوگ ابو لہب کے بارے میں بڑی ہمدردی رکھتے ہیں. کیوں ہمدردی رکھتے ہیں, حالانکہ یہاں سب سے پہلے بےزتی کرنے والا, بکواس کرنے والا, گالی دینے والا ابو لہب تھا. کیا کہا, تبا لک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ برباد ہو جائے, اسی لہذا جماعتنا, تو نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا. سب سے پہلے زبان درازی کرنے والا یہ تھا. لیکن پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی ربیع الاول میں اس کی ہم کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی میلاد ابو لہب نے بھی منائی تھی. کیسے کہ آپ کی پیدائش والے دن لوڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا, لہذا آج بھی اس کی انگلی سے پانی ٹپکتا ہے جہنم میں اور اس کو سانس میں, یعنی اس کے فضائل بیان کرتے ہیں. ایک ساتھی نے تو ایک دن اتنا تک کہہ دیا, ایک امام سے بار بار, تب اس بیچارے کو زیادہ صورتیں یاد نہیں تھی, وہ تبت یدا ابی لہب یہ 2-4 دن بعد پھر پڑھ رہا تھا. اس نے کہا بھائی زیادہ یہ نہ پڑھا کر, پھر بھی تو ابو لہب نبی پاک کا چاچا تھا نا, یعنی پھر بھی ہمدردی ہے. ابھی بھی کہتے زیادہ اس کی تلاوت, یعنی زیادہ بد دعائیں نہ کیا کر, زیادہ تلاوت نہ کیا کر, کیونکہ یعنی اس کو تکلیف اس کو ہو رہی سننے والے, جس نے سب کے سامنے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی صرف بےزتی نہیں کہی. پیارو اتنی بدبختی, نالائکی اور اس کی گستاخی کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام اپنی توحید اور رسالت کا پیغام لے کر جاتے یہ پیچھے پہنچ جاتا تھا. اس نے بڑی تکلیفیں دی تھی. یہ پیچھے کہتے یہ جو میرا بھتیجا ہے نا یہ جھوٹ بول کر جا رہا ہے,
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تو یہ پیچھے پہنچ جاتا۔ اس نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹی کلثوم اور رقیہ لی ہوئی تھی نکاح کرنے کے لیے، ابھی نکاح نہیں ہوا، رخصتی نہیں، یعنی کہ منگنی ہو چکی تھی۔ تو اس نے اپنے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، تو انہوں نے آ کے اس وقت کہا کہ ہم آپ کی بیٹی نہیں لیتے، اور ساتھ تھوک بھی دیا تھا۔ پھر بھی ہمدردی آج رکھتے ہیں مسلمان ان کے بارے میں، اور ربیع الاول میں اس کے فضائل سناتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا تھا اللہم سلط علیہم کلب من کلاب النار، اللہ کو جہنم کے کتے ان پہ مسلط کر۔ پڑھ کے دیکھیے تاریخ، انہیں میں سے ایک جو لشکر میں جاتا تھا ادھر ادھر، سارے ساتھی سامان جمع کر کے اس کو اوپر سلاتے تھے کہ کہیں درندہ اس کو، وہ محمد کی دعا اس کو لگ نہ جائے۔ اور ایسا ہوا، درندہ ادھر ادھر آیا جنگل میں، سب کو سونگا، وہ اس کے لیے آیا ہوا تھا، وہ عتبہ عمر پڑا ہوا ہے، تو اوپر جا کے اس کو چیر پھاڑ کر دیا۔ بہرحال حیوان بھی نہیں چاہتے تھے کہ زمین پر گستاخ رسول زندہ رہے۔ خیر آئیے، نبی علیہ السلام کو اس نے تکلیف دی تھی، وہاں پر بھی کہا تھا لہذا جماعتنا، کہ تو نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش، کیونکہ اللہ نے ٹریننگ جو ایسی کرائی، ہر نبی کی ٹریننگ کرائی۔ کس طرح کرائی؟ بکریاں چروا چروا۔ آج بھی کوئی جذباتی بندہ ہو نا جس کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہ رہتا ہو، بکریاں چروا، صبر کی پی ایچ ڈی ہو جائے گی۔ بکری کو ریوڑ کو پکڑے گا، ایک ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، ادھر کو لے کے آتا ہے، دوسری ادھر چلی جاتی ہے، ادھر کو لے کے آتا ہے، چوتھی ادھر گئی۔ ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اکٹھا کرتے 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 کیا کرے، اپنا مال ہے، مارتا ہے تو وہ نقصان ہے، خسارہ ہے۔ ایک ٹیکسی والے کے ساتھ میں بیٹھا، بتے سے آ رہا تھا واپس، راستے میں کہتا ہے قاری صاحب جی میں بڑا جذباتی تھا اپنے ملک میں۔ میں نے کہا یہاں پر ہوئی پی ایچ ڈی؟ کہتے پی ایچ ڈی کیا، پوری زندگی بھر نصیحت ہو گئی ہے، اتنا صبر کیا، اتنا صبر۔ اب تو کہتے ہیں گھر میں کوئی نقصان ہوتا ہوا بھی دیکھے تو ہم کچھ نہیں کہتے، کھانا بھی ٹائم پر نہ ملے تب بھی صبر ہوتا ہے۔ اتنا پی ایچ ڈی ہوئی ہے صبر کی، ہاں کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ آگے قانون ہے، کچھ کسی کو تھپڑ مارے تو آگے جیل ہے، کسی سے زیادہ تلخ کلامی کریں تو سیدھا گھر بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے صبر، نبی علیہ السلام صبر میں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروائی تھی۔ اب آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا تبت یدا ابی لہب، اے بدبخت تو ایک ہاتھ کہہ رہا ہے، تیرے دونوں ہاتھ برباد اے ابو لہب، تیرے دونوں ہاتھ، حتیٰ کہ آگے بیوی کا بھی کہہ دیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی، اس کا نام تھا ام جمیلہ، اس کی بیوی جو لکڑی اکٹھی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکھتی تھی، کانٹے دار لکڑی رکھ کے یا روڑے رکھ کے، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کوئی کمی نہیں چھوڑ رکھی تھی۔ یہ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو تب یہ سلوک شروع ہو گیا۔ وہیں مجلس کے اندر بھی یہاں ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو دعوت دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، 2-4-10 آدمیوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، افطاری کی دعوت ہے یا ویسے، کچھ مجلس کو ایسے نہ جانے دیں، کم از کم اس میں دین کی 2-4 باتوں کا اہتمام ضرور کریں۔ نبی علیہ السلام نے بھی دعوت دین دی، توحید و رسالت کا پیغام دیا، تو کیا کیا؟ دعوت دی تھی، دعوت دی تھی کھانے کی، کھانے پر بلا کر پھر، لیکن ہمارے ساتھی افطاری میں سنتے ہی نہیں۔ ارے بھائی کھانے کے لیے دعوت دیا ہو، مکتب افطاری کرو، تو بیچارے دعا پہلے کھپ کھپ تھک جاتے، ان کی بھی سن لیا کرو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ دعوت پر، کھانے کی دعوت پر دین کی دعوت دینا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت۔ خیر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام اور توحید اور رسالت کے اعلان کے بعد پھر دشمن اور دوست نکھرتے ہیں، واضح ہوتے گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا جو گھر دیکھا ہوا ہے آپ کی جائے پیدائش والی جگہ مکہ میں دیکھیے جی، ہاں جی، جو مکتبہ ہے، جو لائبریری ہے، یہ مروہ والے سائڈ پر جو واش روم ہے، ان سے باہر نکلے تو وہ اس طرح پنک کلر کے جو ہے نا وہ عمارت کھڑی ہے، جس کے اوپر سکرین بھی لگی ہوئی ہے، اس کو توڑا یا اس پر کچھ، اس کے دائیں بھی گاڑیوں کا اڈا ہے، ریڈ کلر والی ادھر بھی ہیں، وہاں ساتھ بھی وہ لگا ہوا ہے جو ہے نا آب زمزم کا پوائنٹ، لوگ کپڑے بھی دھوتے ہیں وہاں پر، لوگ جو ہے اپنا یہ گیل میں بھی بھر کر پانی کی لے جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ جائے پیدائش ہے۔ نبی علیہ السلام وہیں رہتے تھے، پھر ان ظالموں نے کام بڑھانا شروع کر دیا، آپ کو تکلیفیں دیتے، حتیٰ کہ
دروازے کے باہر آ کر گندگی گھر پھینکتے تھے. کبھی وہ گندگی ہنڈیا میں جا رہی ہے، کبھی آپ کے جسم پر جا رہی ہے، کبھی کہاں، حتیٰ کہ اتنا سچ کر دیا، اتنا تنگ کر دیا کہ نبی علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ دی. وہ چھوڑ کے سیدھے صفا پہاڑی کے پاس دار ارقم، یہاں گھر تھا، مکان تھا صحابی کا، تو اس کے اپنا ارقم کے گھر میں جا کے آپ رہائش پذیر ہوئے. اس کے بعد جب آپ نے اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے کس نے قبول کیا اعلان نبوت؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے. نوجوانوں میں سے سیدنا علی نے، عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. تو پھر آگے بڑھتا گیا سلسلہ، تو جو بھی مسلمان ہوتے گئے یہاں اکٹھے ہوتے اسی کمرے میں، عبادتیں یہاں بھی چھپ چھپ کر ہونے لگی. حتیٰ کہ اپنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی اسلام کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. صدقہ جاریہ بناؤ تو ایسا کہ آپ کو زندگی بھر ثواب پہنچے. حضرت عثمان نے ساری زندگی صدقات، خیرات، عبادات، فتوحات، جنگیں اور اس کے بعد جو اسلام کے لیے قربانی ہے، ان سب کا صدقہ جاریہ کس کا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ سیدنا بلال کو مارا جا رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے، ان کو پتھر پر اور ریت پر، انگاروں پر طرح طرح کے ظلم ہو جاتی ہے. انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے جا کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا. اس کی جو قیمت تھی وہ ادا کی اور ان کو خرید کر آزاد کر دیا. کتنے عظیم عظیم انہوں نے کام کیے. اللہ اکبر کبیرہ. خیر، یہ بھی وہیں پر جمع ہے. نبی علیہ السلام بھی ہے، جو بھی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے اس پروگرام کے بعد لوگوں میں اپنا تشویش پھیل گئی. پہلے ہی نبوت کے اعلان سے پہلے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے، سب کو پتہ تھا بااخلاق ہے، بڑے، اور آپ کی ذہانت کے بھی بڑے قائل تھے. اس کی ایک آپ دلیل دیتا جاؤں کہ نبی علیہ السلام انہوں نے نا، کافروں نے اپنا مکے کے جو سردار تھے قریش مکہ، انہوں نے بیت اللہ کو گرایا. گرانے سے پہلے میٹنگ کی کہ ٹوٹ چکا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں اس کو توڑ کر نا سارے اپنی حلال کمائی جمع کریں، حلال کمائی سے اس کو دوبارہ کھڑا کرتے. لہذا آپس میں مشورہ کیا، ٹھیک ہے، پیسے جمع ہونے لگ گئے. اب ڈر رہے تھے کون توڑے، تو کہتے دیکھا جائے گا کہ پہلے اکٹھے سارے مل کے توڑو، اگر کوئی عذاب آیا تو سب کو آئے گا. تو سب مل کے توڑا. اس کے بعد اب جب بنیادیں رکھی گئی، جو ہی حجر اسود والی جگہ کے قریب آئے، اختلاف شروع ہو گیا کہ اب حجر اسود اٹھا کر اس جگہ پر نصب کرنا اعزاز کی بات ہے. تو سارے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ملے. وہ قبیلے والا کہتے نہیں، ہم رکھیں گے، کیونکہ قبائل کی باتیں تھیں، سارے قبیلے والے تھے. شام تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. قریب ہے کہ لڑائی بڑھ جائے. سب نے کہا بھی ارے بھائی، متھا خوری، دماغ خوری بہت کچھ ہو چکی ہے، چلے جاؤ سارے گھر، صبح آؤ. صبح یہاں جو پہلے شخص آیا ہوا ہوگا نا، اس سے فیصلہ کروا دیں گے. وہ جو فیصلہ کرے گا ماننا پڑے گا. جو ہمارے سے پہلے یہاں ہوگا، ہم قبائل والوں سے پہلے جو یہاں ہوگا اس سے فیصلہ کروائیں. چلے گئے. صبح آئے سارے اکٹھے، تو نبی علیہ السلام پہلے موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عبادت کر رہے ہیں، تو آئے تو خوش ہوئے، کہنے لگے بھی بندہ اچھا مل گیا، بندہ ایماندار ہے، کبھی یہ الٹی سیدھی مجلس میں نہیں دیکھا، بندہ صحیح ہے، اسی سے فیصلہ کروائیں. آ کے مسئلہ رکھا کہ جی یہ ہمارا مسئلہ اختلاف یہ ہے کہ حجر اسود نصب کرنا ہے، تو آپ جس کے بارے میں کہیں وہی قبیلہ اٹھا کے یہاں اس کو نصب کریں. آپ نے جب سب کی باتیں سن لی، بھی سب کے پروگرام سخت ہیں، آپ نے ٹینشن نہ لیں، آؤ اکٹھے ہو جائیں سب. آپ نے کتنے قبیلے والے؟ ہاں جی، تقریباً 12 قبیلوں کے تھے یہ لوگ. فرمایا ان کے سردار ادھر آ گئے. سردار آ گئے. آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ. چادر بچھا دی گئی، لنگی چادر پگڑی بچھا دی گئی. جب بچھائی، نبی علیہ السلام نے خود حجر اسود اٹھا کے چادر میں رکھ دی. اب آپ نے فرمایا سارے قبیلے والے چادر اٹھاؤ. تو سب نے وہ چادر اٹھائی. چادر اٹھا کے وہ حجر اسود لے آئے بالکل اس جگہ کے قریب. اب سب نے اٹھایا ہوا ہے. جب قریب لے آئے تو نبی علیہ السلام نے وہ حجر اسود اٹھا کے اس جگہ پہ رکھ دی. تو سارے حیران ہو گئے، بھی ایسا فیصلہ کیا، سارے راضی ہو گئے، سارے قبیلے والے اس میں شریک ہو گئے. تو اور عزت بڑھ گئی. یہ بندہ بہت
ذہین فتین اور سمجھدار ہے کہ اس نے ایسا فیصلہ کیا کسی کو ناراضگی کا حق نہیں رہا، سارے خوش ہو گئے اور حجر اسود بھی پہنچ گیا اپنی جگہ پر۔ گویا کہ اس طرح کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور بڑھتا گیا۔ نبوت کے بعد تو پھر ہر گھر میں یہ لڑائی شروع ہو گئی۔ کوئی نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر تھا تو اس نے کہا یار بندہ ٹھیک ہے، پہلے بھی ٹھیک ہے اب بھی ٹھیک ہوگا، کلمہ پڑھ لیا۔ ہر گھر میں اگر بیوی مسلمان ہے تو خامد کافر ہے، خامد مسلمان ہو گئے تو بیوی، اسی طرح ماں باپ اولاد، ہر گھر میں یہ مسئلہ چل نکلا۔ تو پھر اس کی تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے ٹھان لی، کیونکہ دلیر بھی تھے، شیر بھی تھے، اور ان کو اپنی جسامت اور صحت پر اور عقل پر، مال پر بھی، بہادری اور شجاعت پر بھی ایک فخر تھا۔ انہوں نے کہا میں اس بندے کا کام کروں۔ خیر اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ پلاننگ بنی کہ نبی علیہ السلام کے قتل کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکلے کہ جو بھی قتل کر کے آئے گا ایک بندے کے قتل کے بدلے کیا ہے دیت؟ 100 اونٹ، فرمایا اس کو انعام میں 100 اونٹ ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جاؤں گا، میں قتل کر کے۔ نکل پڑے نبی علیہ السلام کے۔ آگے جاتے جاتے راستے میں ایک ساتھی ملا، اس میرے ذہن میں نام نکل گیا ان کا، تو انہوں نے پوچھا، عبداللہ نامی تھا کوئی، اس نے پوچھا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ بڑے غصے میں، تلوار ننگی ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ تو میں نے کل بھی مسئلہ بتایا تھا، ابھی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں بھی۔ آپ نے رات کو قیام کرنا ہو، مزید 2 رکعت پڑھنی ہو تو قرآن پڑھ سکتے۔ میں ابھی میری نگاہ پڑی اس بندے پر، جیسے وہ پڑھ رہا ہے موبائل میں، وہ اپنا 2 رکعت پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ نے ساری رات عبادت کرنی ہے، آپ روم میں کھڑے ہو، کہیں کھڑے ہو، 2 کر کے پڑھتے رہے۔ ہر رکعت میں آپ 2 سورت پڑھیں، 2 صفحے پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، جتنا پڑھیں، کوئی حال نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ میری نگاہ پڑی تو اس لیے میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ خیر حضرت عمر نے بتایا میں جا رہا ہوں نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے۔ کیوں کہ انہوں نے ہر گھر میں فتنہ فساد کھڑا کر دیا۔ اللہ کے بندے تو ادھر دور جا، تیری بہن کا نام کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ، تو ابھی اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ اس کے گھر میں جا، تو پہلے اپنے گھر تو سنبھال۔ ہیں میری بہن، گھر چلے گئے۔ یاد رکھیے جو جتنا دلیر، شجاع اور بہادر ہو نا، وہ اتنا ہی شرم و حیا والا بھی ہوتا ہے، غیرت مند بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر جب گھر گئے تو آواز آ رہی ہے قرآن، ان کی بہن کے گھر، ان کے جو شوہر تھے اپنا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی، سعید، ان کے جو استاد تھے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، یہ آئے ہوئے تھے پڑھانے کے۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے، بہن سمجھ گئی کام خراب ہے، بہن پہلے بھاگی، اپنے استاد کو کمرے میں بند کیا کہ کہیں میرا بھائی اس پہ حملہ نہ کر دے۔ استاد کا انتظام کر کے انہیں محفوظ مقام پر پہنچا کے پھر آئی تو بھائی دروازہ کھولا، آ گئے، کیا پڑھ رہی تھی، کیا آواز ہے؟ اس نے کہا قرآن ہے۔ تو مسلمان ہو گئے؟ جی ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ تو حضرت عمر غصے ہونے لگے تو بہن آگے تگڑی ہوئی۔ جب حضرت عمر نے برا بلا کہنے لگا آپ تو بہن آگے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ حضرت عمر نے چپ کر کہ آج تک بہن اتنا شرم و حیا کرنے والی میرے آگے اتنا نہیں بولی، آج جو بول رہی ہے مسئلہ ہے۔ رک گئے تو کہا بہن چلو ٹھیک ہے، تو اتنا مجھ سے الجھ رہی ہے، وہ ذرا مجھے لے آ سنا، وہ کیا کرنٹ ہے جو تو آج میرے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، تو مجھ سے لڑ رہی ہے، آج تک کبھی تو لڑی نہیں، لے آ میں دیکھوں کہ وہ کیا کرنٹ ہے جو کرنٹ تیرے اندر بھی اتنا بھر چکا ہے۔ لے آئی، سورہ طٰہٰ شروع کی، 5-10 آیات پڑھی، اتنے میں ان کے آنسو بہنے لگے، سر جھکنے لگ گیا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگے میں سوچا بھی آیا شکار آیا۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل پہ وہ باتیں اثر کی، وہ آیات اثر کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل بات اللہ سبب بنا، کوئی بہانہ بنا، کیونکہ نبی علیہ السلام، آگے میں چل کے بتاتا ہوں، اس بات کو یہاں جوڑیں گے آگے جا کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باتیں سنی، یہ آیات سنی، فرمانے لگے واقعتاً یہ کسی بندے کی یہاں بنی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، جہاں تو میں بھی وہیں، تو مسلمان ہو گئی، چلو اب میں بھی مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایسے نہیں،
غسل کرے، غسل کرایا، لے کر چلے، مختصر کر رہا ہوں شارٹ کٹ، کہ استاد کو بھی پھر نکالا باہر، استاد بھی، خود بھی، خامد بھی، ساتھی لے کر چلے نبی علیہ السلام کے پاس بھی کلمہ وہی پڑھنا۔ ادھر نبی علیہ السلام دار ارقم میں ہے۔ 3 دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 3 دن پہلے سیدنا حمزہ مسلمان ہوئے تھے۔ 3 دن پہلے وہ مسلمان ہوئے، 3 دن بعد یہ حضرت عمر کو جب لایا جا رہا ہے، حضرت حمزہ بھی کھڑے ہیں کمرے میں دار ارقم میں، تو جب دیکھا تو بعد وہ حضرت عمر آ رہے ہیں، بہن آ رہی ہے فلاں، تو حضرت حمزہ کہنے لگے پریشان نہ ہو، آنے دو، نیت ٹھیک ہوگی، فابہا، اگر نیت خراب ہوئے گی تو اس کی تلوار سے ہی سر قلم کریں گے۔ وہ بھی اللہ کے شعر تھے۔ حضرت عمر کا نبی علیہ السلام پیچھے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا سارے پریشان نہ ہو، وہ عمر آ نہیں رہا، عمر کو لایا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے رات اپنے رب سے مانگا تھا، میں نے کہا تھا اللہ یہ 2 ہیں، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور ایک عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تو چاہے دے دے اسلام کے لیے۔ اس لیے اگر عمر آ رہا ہے تو عمر آ نہیں رہا، عمر کو لایا جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ کی دعا، اور دعا بھی اس طرح کی، ان دونوں میں سے ایک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو پسند کیا؟ اللہ اکبر، حضرت عمر آ گئے، اسلام کو مضبوطی ملتی گئی۔ نبی علیہ السلام بہت سارے واقعات ہیں 13 سال کے، ظلم کے بھی ہیں اور بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکہ میں گزارے، انتہائی کٹھن اور مشکل ترین وقت گزارے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہے نبی علیہ السلام اسی میں بیت اللہ میں دروازے والی سائڈ کے آگے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے۔ جب آپ سجدے میں آئے تو ان ظالموں نے، ان کافروں نے آپ کے کندھے پر اونٹ کی اوجری ڈال دی، اتنی بڑی وزنی کہ نبی علیہ السلام اپنا سر نہیں اٹھا۔ تو وہاں سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے دور سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اوپر اوجری پڑی، آپ اٹھ نہیں پا رہے۔ تو کہتے میں نے جا کے گھر بتایا تو سیدہ فاطمہ تھی، چھوٹی بچی، جب بتایا تیرے ابو کے ساتھ یہ ہوا، تو سیدہ فاطمہ وہ چھوٹی ننھی منی بھاگتی ہوئی آئیں اور آ کے دیکھا اپنے ابو کو۔ اللہ اکبر، کل بھی سیدہ فاطمہ کا تذکرہ ہوا، تو پھر کیوں نہ آنسو نکلے انسانوں کے کہ وہ اللہ اکبر آئی، جب ابو کے اس حالت میں دیکھا تو سیدہ فاطمہ اسے جب آپ سلم سے نہیں اٹھا جا رہا سر، تو پھر سیدہ فاطمہ اس نے ایک سائڈ سے پکڑ کے نیچے کھینچتی رہی، کیونکہ ویسے بھی وہ لیسدار ہوتی ہے، سلپ ہو جاتی، تو وہ کھینچتی رہی، کھینچتے کھینچتے بدن جب ہلکا ہوا تو تب نبی علیہ السلام اپنا سر اٹھائے۔ یعنی یہ تکلیفیں بھی اٹھائیں، اپنی امت کے لیے برداشت کیا سب۔ اور ایک دن نبی علیہ السلام اسی جگہ پر ہیں، کافر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الجھنے لگے، مارنے لگ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے آواز سنی، بھاگتے ہوئے آئے، کہتے لگے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو قتل کر رہے ہو، مار رہے ہو جس کا یہی قصور ہے، کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب صرف اللہ ہے، میرا کوئی منات، عزا، اپنا حبل، عزا، یہ بت میرے رب نہیں ہے، میرا رب صرف اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ جس کا قصور یہی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، یہ آواز دینی تھی، سارے کافر حضرت ابو بکر پر پلٹ آئے، اتنا پلٹ پڑے کہ مار کے حضرت ابو بکر صدیق کو بے ہوش کر دیا، گویا کہ وہ اپنی طرف سے مار کر چلے گئے۔ جب حضرت ابو بکر کے خاندان کو پتہ چلا، پھر قبیلوں والی بات آ گئی نا، کہ ہمارے قبیلے کے ساتھ، ہمارے قبیلے کے فرد، یہ کون؟ تو قبیلے والے سارے بھاگے اور انہوں نے آ کے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ بے ہوش ہے، مردے کی طرح پڑے ہوئے۔ غصہ آیا، انہوں نے کہا پہلے اس بندے کو گھر لے جاؤ، پھر ہم ان کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں۔ گھر کیسے لے جائیں، اٹھایا نہیں جا رہا۔ انہوں نے پھر نیچے چادر رکھی، چادر آگے اپنا ہاتھ اور ٹانگیں پکڑ کر اٹھا کے، جیسے میت کو رکھا جاتا ہے ایسے چادر پر رکھا، چادر پکڑ کے لے کے گھر جا کے بیڈ پہ اب ایسے سلایا، تھوڑی ہوش آئی، ایسے آنکھ کھولی، کھولتے ہی فرمایا میرے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بتا۔ آنکھ کھلتے ہی، ہوش آتے ہی پہلے یہ پوچھنا تھا، تو کافر پھر غصے ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھو اس کے لیے تو ابھی مارے کھا کے مرا پڑا تھا، ہم اٹھا کے لائے، ابھی اس کو ہوش آ رہا ہے پھر اسی کا پوچھتا ہے، اب تو ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے نکل رہے تھے، اب ہم نہیں جاتے، خالی ہم نہیں جاتے، اس کو ابھی بھی اس کی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر پھر پوچھے میرے دوست کا کیا ہے،
کافر اٹھ کے ناراض ہو کے چلے گئے۔ اب امی بھی جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں نہیں تھی، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پتا تھا، جو ہی اب رو رہے ہیں، سارا زخم جسم حالت بری ہوئی پڑی ہے، رو بھی رہے ہیں اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کیونکہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو امی بعد میں آئی، امی اللہ کا واسطہ پتہ کر کے بتاؤ ان کا کیا بتا، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے محبت۔ تو ماں جو ہے نا اب بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے ہمدردی آ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا تو جا میں جمیلہ جو ہے نا اس کے پاس، جو آپ کی سہیلی ہے اس کو پتہ ہوگا، جا اس سے پوچھ کے گئی، تو اس کو بتایا بھی ابو بکر پوچھ رہے ہیں، اس کو بھی تو پتہ تھا کہ ابو بکر کی امی نبی علیہ السلام کی مخالف پارٹی میں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا کون ابو بکر؟ میں نہیں، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نہیں جانتی اس کو، کدھر ہے تیرا بیٹا؟ میں نے کہا گھر ہے، چلو میں آ رہی، حکمت کے ساتھ آ گئی اور اس کے کان میں آ کے حاضر ہو، پریشان ہوں نبی علیہ السلام ٹھیک ہے، بتا یار کم سید ابو بکر نے فرمایا امی مہربانی ہوگی مجھے کندھا دیجیے، ایک طرف آپ ہے، ایک جمیلہ یا کسی اور کو، بیٹی کو میری کو بلا لو، بہن کو بلا لو، مجھے نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا واسطہ لے۔ پھر انہوں نے کندھا دیا، کندھا دے کر چلنے کی ہمت نہیں تھی، اس طرح اپنے کندھوں کے اوپر رکھ کے بدن، پھر ان کو ایسے لیتے لیتے کہ پاؤں نیچے گھسیٹتے وہ دار ارقم میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے یہ حالت دیکھ کر اپنے شاگرد کی خود بھی رو پڑے، پیارو آج ہمیں پلیٹ میں رکھ کے اسلام ملا، ہمیں اسلام مفت میں ملا ہوا ہے۔ ان کی کیفیت دیکھیں، جہاں نبی علیہ السلام زخمی، حضرت عثمان، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے پتہ؟ سبب کیا بنا؟ شکار پہ گئے ہوئے، دار ارقم میں نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، سامنے ان کا گھر ہے، ڈبل منزل، دوسری منزل پر نوکرانی کھڑی تھی، لونڈی، اس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ابو جہل سامنے گزر رہا ہے، تو ابو جہل نے پتھر مارا نبی علیہ السلام کو، آپ زخمی ہوئے، تو جو اوپر سے دیکھ رہی تھی وہ چلا گیا۔ جو ہی شام کو شکار سے واپس آئے، حضرت حمزہ تو لونڈی نے بتایا کہ تیرے بھتیجے کو اس طرح، وہ ابو الحکم کہتے تھے نا، بھی فیصلوں کا بھی بڑا ذہین ہے، بھی اس ابو الحکم نے جو ہے نا وہ مارا ہے، پھر خون ہوتا ہے، خون بھی تھا اور بچپن میں دودھ اکٹھے پیا تھا، نبی علیہ السلام نے، حضرت حمزہ نے دودھ اکٹھے پیا تھا، کہ یہ رضائی بھائی بھی تھے، تو دوست بھی تھے بچپن کے، نبوت سے پہلے کے، تو بھاگتے ہوئے آئے، بھتیجے میں نے سنا ایسے، بلکہ ادھر نہیں ہے، سیدھے جا کے ابو لہب سے، اپنا ابو جہل سے جا کے لڑے، اس کو برا بلا کہا، دھمکی لگا کے واپس آئے، کہتے آگے بھتیجے ٹینشن نہ لے، میں تیرا بدلہ لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے کب کہا تھا بدلہ لینے، نہ ہی میں اس بات پر خوش ہوں، تو نے غلط کیا، بھتیجے میں اتنا بڑا کام کر گیا ہوں، مجھے تکلیف تھی، میرے بھتیجے کو یہ کیوں مارا، تو کیسے خوش ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر تو نے مجھے خوش کہنا ہے تو فقول یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چاچو پھر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، میرا کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نمائندہ مان لے، پھر میں خوش ہوں۔ پکی بات ہے، جی اچھا، اس نے کہا پڑھا، اللہ اکبر، اسی وقت ہی مجھے پڑھا، ہاتھ آگے کیا، بیعت کی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پھر نبی کے خادم بن گئے، دفاع کرنے والے بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات 13 سال گزرے، نبی علیہ السلام نے یہاں پر تکلیفیں بھی اٹھائیں، شادی کیونکہ پہلی بیٹی کی پہلے کر چکے تھے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نبوت سے پہلے یہ پیدا ہو چکی تھی، جوان ہو چکی تھی، ان کی شادی بھی آگے ہو چکی تھی، کس کے ساتھ؟ آج تو کچھ بولو، کل تو میں نے بتا دیا تھا نا، ابو العاص کے ساتھ شادی ہو چکی تھی، تو نبی علیہ السلام ان کی رخصتی ہو چکی تھی، جو دوسری دو تھی، سیدہ رقیہ اور سیدہ اپنا کلثوم، ان کی نسبت ابھی ہوئی تھی، تو وہ بھی کینسل کر دی گئی، ختم۔ اب نبی علیہ السلام نے ابو العاص کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ نبوت کے بعد جب بیٹی ایک غیر مسلم کے پاس ہے، کیوں کچھ نہیں کہا؟ اس لیے کہ ابو العاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تکلیف نہیں دی اسلام کے حوالے سے، کہ چھوڑ دے تو نبی کی یعنی نبی علیہ السلام سے مخالفت کی وجہ سے آپ کی بیٹی سے بدلے نہیں لیے گئے، تنگ نہیں کیا گیا، پریشان نہیں، بلکہ ان کو خوش رکھا گیا۔ جب میاں بیوی خوش ہیں اور اسلام کے خلاف اس کو مجبور نہیں کر رہا، تو آپ نے اس لالچ میں کہ ممکن ہے بعد میں مسلمان، تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، اگر وہ تنگ کرتا تو آپ فوراً فیصلہ لے لیتے۔
تو تنگ ایک بار کیا آگے، آج کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ وہ بات ابھی چھیڑی تو وہ کم از کم 10-15 منٹ لے جائے گی وہ بات، وہ کل میں بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو اب دوسری بیٹی ہے، ان کی صرف نسبت ہوئی تھی، رخصت نہیں ہوئی تھی۔ ساتھی کہتے ہیں نا جی دیکھو غیر مسلم داماد کیسے اپنی بیٹی کیوں دے دی؟ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، 25 سال میں شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی پہ، تو آگے وہ جوان ہوگی، اس کا نکاح ہوگی آگے۔ عرب میں آج بھی لڑکیوں کی شادی جلدی کر دی جاتی ہے، لڑکیوں کی شادی بھی جلدی کر دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں 30-35 سالوں کے بعد جا کے کرتے ہیں شادیاں، جب اللہ ہدایت دے۔ ہاں جی، بہرحال تو نبی علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ کیا نام تھا بڑا؟ دوسرا عبداللہ، جس کو طیب اور طاہر کہتے تھے، یہ کل والا سبق دوہرا رہا ہوں۔ تیسرا ماں کا نام کیا تھا؟ ماریا قبطیہ۔ بیٹیاں کتنی تھی؟ بڑی بیٹی، دوسری، تیسری، چوتھی، بڑا داماد، دوسرا داماد، تیسرا، چوتھا سیدنا علی۔ تو سیدہ زینب سے کیا پیدا ہوا؟ بیٹی، کیا نام تھا؟ امامہ۔ اور اسی طرح سیدہ رقیہ سے کیا پیدا ہوا؟ بھول گئے؟ کل بتایا ہوں، بیٹا پیدا ہوا، مرغے نے چونچ ماری تھی آنکھ میں، فوت ہو گیا تھا، سمجھ آ گئی؟ تو اسی کے بعد اپنا حضرت فاطمہ سے 2 بیٹی ہے، 4 بیٹے بتلائے تھے کل۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی علیہ السلام کی بیویاں کتنی ہیں؟ بیک وقت زندہ آپ کے پاس کتنی رہی؟ 9 رہی، لیکن آپ کہیں 13 بیویاں بھی پڑھیں گے۔ کتنی؟ 13 بھی پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ بتلا دوں میں آپ کو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اللہ سہیلیاں بھی عورتوں کو اچھی دے اور مردوں کو دوست بھی اچھے دے۔ تو سہیلیوں نے کام خراب کیا اس کا، تو یہ سبق پڑھا دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئے تو کہہ دینا کہ اعوذ باللہ منک، تو محبت بڑھ جائے کہ میں اللہ سے تیرے سے پناہ چاہتی ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نکاح ہوا، آپ قریب آئے تو پہلی ملاقات میں اس نے یہی لفظ کہہ دیا اعوذ باللہ منک، آپ نے فرمایا مع السلامہ، اسی وقت طلاق دے دی کہ ٹھیک ہے جب تم مجھ سے پناہ چاہتے، پناہ کی بات ہے۔ وہ بعد میں بڑی پریشان ہوئی، تو خیر وہ نکاح تو ہوا تھا لیکن تعلقات نہیں قائم ہوئے، اس لیے بعد اس کو کاؤنٹ کرتے، بعد اکاؤنٹ نہیں کرتے۔ ایک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، اس کو بھی کوئی اکاؤنٹ کرتے کوئی نہیں، لونڈی کی وجہ سے، جبکہ نکاح ہوا ہے لہذا وہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں بیوی شمار ہوتی ہے۔ بہرحال بیک وقت نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے کتنی بیوی رہی ہیں؟ 9، اور ساری کی ساری کیا تھی؟ یا متعلقہ یا بیوہ، سوائے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ کنواری تھی، بقیہ سب بیوہ یا متعلقہ تھی۔ ان میں سے ایک بیوی ایسی تھی جس کا نکاح آسمان پہ ہوا تھا، وہ کون تھی؟ سیدہ زینب۔ پہلے کس کی بیوی تھی؟ سیدنا زید بن حارثہ کی۔ سیدنا زید بن حارثہ کا نبی علیہ السلام سے کیا تعلق تھا؟ منہ بولے بیٹے، آپ نے اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا، منہ بولا بیٹا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے تھے زید بن محمد، اللہ نے پھر روک دیا تھا، خبردار ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، کیونکہ محبت تھی، عقیدت تھی، پیار تھا۔ حضرت کیوں اتنی بڑی پتہ ہے محبت؟ اصل یہ غلام تھے، بعد میں جب ان کے ورثاء، ان کے والدین ان کو لینے آئے، آپ نے آزاد کر دیا، آپ نے فرمایا آزاد لے جاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، نہ امی کے ساتھ جاؤں گا، نہ ابو کے ساتھ جاؤں گا، نہ میں کسی فرد کے ساتھ جاؤں گا، میں ساری زندگی نبی کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی خدمت کروں، مجھے میرا ابو بھی یہی ہے، اماں بھی یہی ہے، میری سارا کوئی، تم غیر مسلم ہو، تم میرے نبی کے وفادار نہیں ہو۔ وہ نہیں گئے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ محبت دیکھ کر آپ نے پھر اسے اتنا اس کو مقام بھی دیا، حتیٰ کہ ان کے ہی بیٹے تھے، کیا نام تھا؟ اسامہ، ان کا بیٹے کا نام اسامہ تھا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، اس کل کو کوئی مسئلہ بن گیا، اس نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، تو اب جو ہے نا وہ مالک جو ہے وہ اسے شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ختم کروائی، منہ بولے بیٹے کی آپس میں انبن ہوئی بیوی سے، اس نے طلاق دے دی تھی، تو اتنے میں نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ہی نکاح کر دیا تھا۔ تفصیل سورۃ احزاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا بیٹا جو تھا حضرت کون تھا ان کا بیٹا؟ اسامہ،
وہ بھی کالا رنگ کا تھا، سید زید بھی کالے رنگ کے تھے، لیکن ان سے بھی نبی علیہ السلام کا پیار اتنا تھا کہ آخر میں آپ کی وفات سے پہلے آپ نے جو لشکر روانہ کیا تھا، اسی 17 سالہ نوجوان اس کو امیر بنایا تھا نبی علیہ السلام نے۔ اس کی امارت میں نیچے بزرگ صحابہ، حضرت ابو بکر بھی، سیدنا عمر بھی اس نوجوان کے ماتحت تھے کہ جس طرح یہ نوجوان آرڈر کرے گا سارے اسی طرح مانے گا، یعنی اتنی صلاحیت اس میں تھی۔ وہ لشکر ابھی راستے میں تھا تو وفات کی خبر آ گئی، پھر سارے واپس آ گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں اس لشکر کو دوبارہ روانہ کیا تھا۔ یہاں پر مجھے ایک حدیث اور یاد آ گئی، عنوان سے تو شاید تعلق نہیں رکھتی، لیکن حضرت اسامہ کی رنگت سے مجھے ایک چیز یاد آئی، دماغ میں آئی ہے تو میں نکال ہی رہا ہوں، ٹھیک ہے، چلو کہیں کسی کا کوئی فائدہ۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، صحابی کا نام ہے جلیبیب، کیا نام ہے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ۔ رشتہ نہیں ہو رہا کیونکہ غریب تھے، مسکین تھے، کچھ مال دولت یا بینک بیلنس کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ رنگت بھی جو ہے وہ کالی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جلیبیب شادی کیوں نہیں کرتا؟ محبوب کو